الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے. اہل ایمان اس مہینے میں خاص طور پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے میں مشغول ہیں. ویسے تو سارا سال میلاد شریف منایا جاتا ہے، لیکن اس سال ہم اہل سنت و جماعت خاص طور پر یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ ہر سطح پر میلاد شریف کے بارے میں لوگوں کو پوری آگہی ہو. کچھ لوگ اعتراض کر کے شک شبہ پیدا کرتے ہیں. ان اعتراضات کا جواب آپ کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں شک شبہ جگہ نہ بنائے. محبت والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب بوچھاڑ ہو، یلغار ہو دوسروں کی طرف سے تو کسی کا ذہن الجھ نہ جائے، اس لیے
کچھ باتیں دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں کسی شک نے اگر کوئی راہ بنا لی ہے تو وہ نکل جائے، اور اہل محبت، اہل ایمان اسی ذوق و شوق کے ساتھ، بلکہ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ میلاد شریف منائیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، اور جس نے نہیں ماننا اس کے لیے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس نے ماننا نہیں تو پھر اس کے لیے سوائے اس کے کہ ہدایت کی دعا کی جائے یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ آیت نمبر 15 سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے، سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا۔ قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ الفاظ دیکھے کہ اس میں لفظ یوم موجود ہے، اس میں ولدہ کا لفظ موجود ہے، یوم ولدہ جس دن پیدا ہوا۔ یہ نبی کے یوم ولادت کا ذکر ہے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ تعالی نبی کے یوم ولادت پر سلام بھیج رہا ہے۔ کیا اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت رہتی ہے؟ اگر نبی کا یوم ولادت، پیدائش کا دن اہم نہیں ہے، خاص نہیں ہے، تو پھر اس دن کا ذکر کرنے کی ضرورت، پھر اس دن پر سلام بھیجنا، سلامتی کا ذکر، اس نے واضح کر دیا کہ نبی کا یوم ولادت خاص دن ہے، اور ایسا دن ہے جس پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور سلام آ رہا۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ جی میلاد کا کہیں ذکر ہے، تو پھر یا تو وہ اندھا ہے، یا پھر ناسمجھ ہے، یا پھر ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، جو ماننا چاہتا نہیں۔ اس ایک آیت کے الفاظ تمام اعتراضات کا جواب ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کی دوسری آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور شرعی بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ میرا یہ جملہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ میلاد سے روکنے والوں کے پاس کوئی کچی دلیل بھی نہیں ہے روکنے کی، اور میلاد منانے والوں کے پاس میلاد منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں ہیں۔
ان کے پاس روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس منانے کی سینکڑوں پکی دلیلیں ہیں۔ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، انسان کیسے بنا پورا میلاد بیان ہوا ہے قرآن میں۔ نبیوں کا میلاد بیان ہوا ہے قرآن میں، حضرت آدم کا، حضرت حوا کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا پورا بیان موجود ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ قرآن میں ذکر میلاد نہیں ہے تو پھر ایسا شخص قرآن کو سمجھتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، قرآن سے بھی گواہی ہے اور حدیث سے بھی گواہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی حضور نہ ہوتے تو رب ہو کر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ اس بنیاد پر ہم یقین سے کہتے ہیں ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ توجہ، ہر شے اللہ کی نعمت ہے، ہمارا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہمارے وجود سے باہر کتنی نعمتیں ہیں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، ہوا، فضا، پانی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہوا نہ ہو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمتیں، مگر اللہ نے ہوا دے کر، پانی دے کر احسان اپنا ظاہر نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ احسان جتاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر، کب؟ جبکہ ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا۔ توجہ، اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس کے مثل بھی کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان ظاہر فرما رہا ہے، تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور باقی تمام نعمتیں اسی ایک نعمت کا صدقہ ہیں، اسی کا طفیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم نے یہ جان لیا کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہیں، اب قرآن کی اور آیت پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت آپ نے مانا، جانا، اور اللہ فرما رہا ہے رب کی نعمت کا خوب اونچی کہیے، اللہ فرمائے چرچا کرو، اور کوئی کہے کہ نہیں ذکر بھی نہ کرو، تو کس کی مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مانیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، تو ان کا چرچا بھی سب سے زیادہ کریں گے۔ آپ کو اولاد ملتی ہے، اولاد نعمت ہے، آپ چرچا کرتے ہو، خوشی کرتے ہو۔ آپ کو رزق ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، آپ اس کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو، آپ چرچا کرتے ہو۔ عہدہ مل جائے، کوئی اور خاص منصب مل جائے، کوئی انعام مل جائے، آپ اس کو نعمت سمجھ کے چرچا کرتے ہو۔ تو رب کی سب سے بڑی نعمت پر چرچا کرنا غلط ہو سکتا نہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی کہا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن ہے، اور قرآن میں ہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت، اور اللہ ہی کا فرمان، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ، اور یہاں لوگ منع کریں تو پھر کس کی مانیں؟ اللہ ہی کی مانیں گے۔ یہ جو منع کر رہے ہیں ان کی بات سنی نہیں جائے گی۔ میں نے یہ صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، کتنی آیات ہیں۔ اللہ فرماتا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے نعمتوں کو یاد کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، تو ان کو یاد کریں یا نہ کریں؟ پوچھ رہا ہوں، کریں؟ تو جب اللہ فرما رہا ہے کرو تو کوئی روکے تو پھر اس کی سنی نہیں جائے گی۔ ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے خوب یاد کریں گے، ان کا خوب ذکر کریں گے۔ یہ میں قرآن سے سنا رہا ہوں یہ باتیں۔ اب مومن کے لیے کوئی شبہ نہیں رہتا، جو مومن نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے، اور جو مومن کہلا کر خود کو دعویٰ کرتا ہے مومن ہے اور پھر اعتراض کرتا ہے، تو بتائیے کیا وہ عقل مند ہے؟ وہ اپنا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے دنیا و آخرت میں خرابی جمع کرنا چاہتا ہے۔ ایمان والا اتنی باتیں سن کر کسی شک شبے میں نہیں رہتا۔ میلاد شریف کے حوالے سے بار بار یہ بات بتاتا ہوں، لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے۔ پیدائش، جنم، برتھ، ولادت، پیدا ہونا۔ تو پیدا مخلوق ہوتی ہے یا خالق؟ مجھے آواز آئے۔ رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو میلاد منا کر اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ اگر خدا یا خدا کا شریک مانتے تو پھر میلاد نہ مناتے۔ تو میلاد منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو مخلوق مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اپنے لیے نعمت جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، ان کو پاگل خانے میں داخل کرا دینا چاہیے۔
ان کو پتہ ہی نہیں ہے لفظ میلاد کا معنی کیا ہے۔ شرک تو تب ہوتا نا کہ خدا کا میلاد ہوتا اور پھر ہم کہتے بندے کا میلاد، تو برابری ہوتی، ایسا کوئی تصور نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ اب اس کے بعد شرک کا جواب ہو گیا، اب آتی ہے بات بدعت کی۔ بہت سے لوگوں کو یہ لفظ بھی پورا بولنا نہیں آتا، بدعت بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے لفظ ہے کیا بدعت۔ بدعت کے لفظی معنی نئی چیز، نیا کام، نئی بات۔ اسلام کے حوالے سے جب بدعت کہتے ہیں دین کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ایسی نئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو۔ پھر سن لیں بدعت کی تعریف، کوئی نئی بات جس کا ثبوت دین میں، اونچی کہیے، یہ تعریف یاد کر لیں، جس کا ثبوت دین میں ہے اس کو بدعت کہہ سکتے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد بدعت کی قسمیں بھی کی ہیں لوگوں نے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حسنہ کے معنی اچھی بات، اچھا نیا کام، سیئہ برا۔ تو اب جو بدعت کہتے ہیں وہ ان طریقوں کو کہتے ہیں جو لوگوں نے اپنا لیے۔ اب اگر اس کو کہا جائے گا تو وہ بدعت حسنہ ہوں گے، بدعت سیئہ نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے لیے جواب ہے۔ اگر وہ بدعت کہنے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر بھی بدعت حسنہ ہوں گے، بدعت سیئہ نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے، وہ حدیث پڑھ